بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مخترات کے مقدمے کے سبق نمبر 17 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم کتب سیرت میں ادب کے بارے میں پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، وَيَلِي الْحَدِيثَ كُتُبُ السِّيرَةِ فَقَدْ حَفِظَتْ لَنَا جُزْءًا كَبِيرًا مِنْ كَلَامِ الْعَرَبِ الْأَقْحَاءِ وَمَثَّلَتْ تِلْكَ اللُّغَةَ الْبَلِيغَةَ الَّتِي كَانَتْ فِي الْعُصُورِ الْعَرَبِيَّةِ الْأُولَى وَهَذَّبَهَا الْإِسْلَامُ وَرَقَّقَهَا وَاشْتَمَلَتْ عَلَى قِطَعٍ أَدَبِيَّةٍ لَا يُوجَدُ لَهَا نَظِيرٌ فِي الْمَكْتَبَةِ الْعَرَبِيَّةِ الْمُتَأَخِّرَةِ اقرأ في سيرة ابن هشام حديث حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية الرضاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم واقرأ فيها قصص الاجتهاد والتعذيب واقرأ فيها مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم وحروبه واقرأ في كتب الحديث والشمائل وفي كتب التاريخ والسير أحاديث الوصف والحلية تجد من القدرة الفائقة إلى الوصف والتعبير والبيان الساحر لدقائق الحياة وخوائج النفس وترى من اللغة النقية الصافية واللفظ الخفيف والتعبير الدقيق الرقيق ما يطربك ويملأك سرورا ولذة وثقة وإيمانا بعبقرية هذه اللغة ورغبة في دراستها والتوسع فيها۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ اور حدیث کے ساتھ سیرت کی کتابیں ملی ہوئی ہیں۔ سیرت کی کتابوں نے محفوظ کیا ہے ہمارے لیے خالص عرب کے کلام کا بڑا حصہ، اور مثال بیان کی ہے ہمارے لیے اس بلیغ لغت کی جو کہ پرانے عربی زمانوں کے اندر پائی جاتی تھی۔ اسلام نے اس کو مہذب کیا ہے اور اس میں نرمی پیدا کی ہے، اور یہ کتب سیرت مشتمل ہے ایسے ادبی ٹکڑوں پر کہ جن کی نظیر عربی بعد والے کتب خانوں میں نہیں پائی جاتی ہے۔ آپ پڑھیں سیرت ابن ہشام میں حلیمہ بنت ابی ذؤیب سعدیہ کی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعت کے بارے میں، اور آپ اس کے اندر قصص الاجتہاد و تعذیب پڑھیں، اور آپ اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوے اور جنگوں کے بارے میں پڑھیں، اور آپ کتب حدیث اور کتب شمائل، کتب تاریخ اور کتب سیرت کے اندر وصف اور حلیہ کی احادیث پڑھیں۔ آپ زندگی کی باریکیوں اور نفس کے خلجان کے اوصاف کو بیان کرنے اور اس کی تعبیر کرنے اور جادوگر بیان کے اوپر واضح قدرت پائیں گے، اور آپ اس صاف ستھری زبان میں ہلکے الفاظ پائیں گے اور گہری اور نرم تعبیر پائیں گے جو آپ کو خوشی میں مبتلا کرے گی اور آپ کو سرور اور لذت اور خود اعتمادی اور ایمان سے بھر دے گی۔ آپ کو اس زبان کی برتری پر یقین اور اس کی درس و تدریس اور اس میں مزید وسعت اختیار کرنے سے رغبت پر بھر دے گی۔ عبارت اور ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں لغوی صرفی تحقیق کی طرف۔ پہلا لفظ دیکھیں یلی، ولی یا یلی، اس کا مطلب ہوتا ہے ملا ہوا ہونا۔ باب اس کا آتا ہے حسیبہ یحسبو، یولیو سے یہ یلی ہو گیا ہے، جو اس میں واو تھی وہ یعید والے قاعدے کی وجہ سے حذف ہو گئی ہے۔ حافظ یحفظ، اس کا مطلب ہوتا ہے حفظ کرنا، یاد کرنا، محفوظ کرنا، یہ اس کے معنی آتے ہیں۔ جزءاً حصے کو کہا جاتا ہے، اور کبیر بڑا حصہ۔ اقحا، یہ کحن کی جمع ہے، خالص کو کہا جاتا ہے۔ کلام عرب اقحا کا مطلب ہوگا خالص پرانے عربوں کا کلام۔ مثلا یمثل، تمثیل، مثال بیان کرنا، باب اس کا تفعیل آتا ہے۔ اگلا لفظ ہے عصور، یہ عصر کی جمع ہے، زمانے کو کہا جاتا ہے۔ حذب یہذب، تہذیب، کسی چیز کو مہذب کرنا۔ اور اگلا لفظ دیکھیں رقق یرقق، ترقیق، یہ بھی اسی طریقے سے باب تفعیل ہے، اس کا مطلب ہے نرم کرنا، باریک کرنا، پتلا کرنا، یہ اس کے معنی آتے ہیں۔ قطعن، یہ قطعتن کی جمع ہے، ٹکڑے کو کہا جاتا ہے۔ وجد یجد، اس کا مطلب ہوتا ہے پانا، حاصل کرنا، اسی سے مجہول کا صیغہ ہے مضارع کا۔ لا یوجد، نہیں پائی جاتی ہے۔ اگلا لفظ دیکھیں نظیر، یہ مثل اور برابر کو کہا جاتا ہے، یعنی جس کی کوئی مثل اور اس کی کوئی برابری نہیں ملتی ہے عربی بعد والے کتب خانے میں۔ متاخرہ، باب اس کا تفاعل آتا ہے، تأخر یتأخر تأخراً، باب اس کا تفاعل ہے، اسی سے اسم فاعل کا بھی صیغہ ہو سکتا ہے، اسم مفعول کا بھی آپ صیغہ بنا سکتے ہیں۔ اسم فاعل ہو تو یہ متأخرہ ہوگا، یعنی عربی کتب خانہ جو کہ بعد میں آنے والا ہے، اور اگر آپ اس کو متأخرہ پڑھیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا عربی بعد والا کتب خانہ۔ اب اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں رضاعت، رضع یرضع رضاعتاً، باب اس کا کرم یکرم آتا ہے، بچے کو دودھ پلانا، بچے کی پرورش کرنا، یہ اس کا معنی آتا ہے۔ اگلا لفظ دیکھیں قصص، یہ قصتن کی جمع ہے، واقعے کو کہا جاتا ہے۔ اگلا لفظ دیکھیں الاجتہاد، باب اس کا افتعال ہے، اس کا معنی ہوتا ہے غلبہ پانا، ظلم کرنا، مجبور کرنا۔ اگلا لفظ ہے التعذیب، یہ باب تفعیل کا مصدر ہے، سزا دینا، عذاب دینا، یہ اس کا معنی آتا ہے۔ اگلا لفظ دیکھیں مغازی، غزا یغزو، اس کا مطلب ہوتا ہے جنگ کرنا، جنگ کے لیے جانا، اسی سے ہے مغزا، لڑائی کو کہا جاتا ہے، اسی کی جمع آتی ہے مغازی۔
لڑائیاں، اور اس کے بعد اسی طریقے سے حرب، اس کا مطلب یہی ہے، حروب یہ جمع ہے حرب کی، لڑائی کو کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں شمائل، یہ شمیلہ کی جمع ہے، عادت کو کہا جاتا ہے۔ اگلا لفظ ہے سیر، یہ سیرت کی جمع ہے، حالات اور زندگی کے واقعات اور عادات وغیرہ یہ اس کے معنی آتے ہیں۔ اگلا لفظ دیکھیں حلیہ، یہ حلیجن کی جمع ہے، زیور کو کہا جاتا ہے، ظاہری شکل و صورت کو کہا جاتا ہے۔ اگلا لفظ دیکھیں فائقہ، فاقہ یفوق، باب اس کا ناصرہ ینصر آتا ہے، اسی سے اسم فاعل کا صیغہ ہے، اس کا مطلب ہے فوقیت رکھنے والی۔ اگلا لفظ دیکھیں، یہ میں نے خوائج لکھ دیا تھا، یہ اصل میں خوائج نہیں ہے، یہ خوالج ہے۔ خالجتن کی یہ جمع ہے، خلجان میں ڈالنے والی، شک و شبے میں ڈالنے والی آتا ہے، اس کا معنی خالج یخلجو، باب اس کا ناصرہ بھی آتا ہے، اور خلج یخلجو، باب اس کا ضربہ بھی استعمال ہوتا ہے۔ اگلا لفظ دیکھیں النقیہ، نقیہ ین کا، باب اس کا سامیہ یسمع آتا ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے صاف اور خالص ہونا، اسی سے یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے۔ نقیٌ تھا اس کا مذکر، اسی سے یہ مؤنث ہے نقیہ۔ اگلا لفظ دیکھیں صافیہ، صافیہ جو ہے اصل میں صافیہ تو تھا، تو یہ جو یا ہے یہ واو تھا، قانون لگ گیا، پھر اس کے بعد یہ یا سے تبدیل ہو گیا، باب اس کا ناصرہ ینصر آتا ہے، اور اس کا معنی بھی صاف اور خالص ہونا ہی آتا ہے، اسم فاعل مؤنث کا یہ صیغہ ہے۔ اگلا لفظ دیکھیں خفیف، خفا یخیف، باب اس کا ضربہ یضرب آتا ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے ہلکا ہونا اور نرم ہونا، یہ اس کے معنی آتے ہیں۔ اگلا لفظ دیکھیں یطربو کا، اطربا یطربو، اطراب، باب اس کا افعال ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے خوشی میں کسی کو مست کرنا، خوشی یا غم میں، یہاں پر یہ خوشی کے معنی کے اندر استعمال ہو رہا ہے، خوشی میں مگن کرنا، خوشی میں کسی کو مست کرنا، یہ اس کے معنی آتے ہیں۔ ملأ یملأ ملوءا، باب اس کا آتا ہے نصر ینصر، اور اس کا مطلب ہوتا ہے بھرنا، اسی سے یہ مذکر واحد مذکر غائب فعل مضارع معلوم کا صیغہ ہے۔ اگلا لفظ دیکھیں عبقریہ، یہ لفظ پہلے بھی گزر چکا ہے، عبقری کی طرف اس کی نسبت ہے، بے مثال ہونا، فوقیت رکھنے والا ہونا، برتری رکھنے والا ہونا، یہ اس کے معنی آتے ہیں۔ دراست، اس کا مطلب ہوتا ہے درس و تدریس کرنا، پڑھنا پڑھانا۔ توسع، یہ باب تفاعل کا مصدر ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے وسعت اختیار کرنا، یہ کسی چیز کے اندر وسعت اور گنجائش کا موجود ہونا۔ بہرحال یہ کچھ الفاظ تھے جن کی لغوی صرفی تحقیق ہو چکی ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ جس طریقے سے کتب حدیث کے اندر عربی ادب کمال درجے کا پایا جاتا ہے، بالکل اسی طریقے سے کتب سیرت کے اندر بھی عربی ادب کمال درجے کا پایا جاتا ہے۔ یہی بتا رہے ہیں کہ احادیث کی کتابوں کے ساتھ ساتھ کتب سیرت بھی ملی ہوئی ہیں، عربی ادب کے شامل ہونے کے اعتبار سے اس کتب سیرت نے ہمارے لیے کلام عرب، جو خالص عرب کا کلام ہے، اس کا ایک بڑا حصہ جو عربی ادب پر مشتمل ہے، وہ ہمارے لیے اس نے محفوظ کر دیا ہے، اور اس نے ہمارے لیے مثال بیان کی ہے اس عربی بلیغ لغت کی جو کہ پرانے عربی زبانوں کے اندر پائی جاتی تھی۔ اسلام نے آ کر اسی عربی زبان کو مزید مہذب کر دیا ہے، اور جو اس کے اندر سختی اور درشتی تھی، اس سختی اور درشتی کو ختم کر کے اس کے اندر نرمی پیدا کر دی ہے۔ اور یہ جو کتب سیرت ہیں، یہ اس کے اندر ایسے ادبی شاندار شاہپارے اور اس کے ٹکڑے موجود ہیں کہ جس کی نظیر بعد میں آنے والی عربی کتابوں کے اندر نہیں پائی جاتی ہے۔ اگر آپ مثال بیان کرنا چاہتے ہیں، مثال کے طور پہ آپ دیکھ لیں سیرت ابن ہشام میں، جو کہ حلیمہ بنت ابی ذؤیب بن سعدیہ کا جو واقعہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن میں انہوں نے کس طریقے سے ان کی دیکھ بھال کی تھی، کس طریقے سے پرورش کی تھی، آپ اس کو پڑھ لیں، اور اس کے اندر آپ قصص الاجتہاد و تعذیب کا مطالعہ کر لیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پرمشقت اور کٹھن اور جو مشکل حالات و واقعات پیش آئے تھے ان کا مطالعہ کر لیں۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غزوے اور جنگیں لڑی ہیں، ان کے بارے میں جو واقعات کتب سیرت میں ملتے ہیں، آپ ان کا مطالعہ کر لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ عربی ادب کہتے کسے ہیں۔ اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو آپ کی عادات اور سیرت کے بارے میں کتب تاریخ اور کتب سیرت کے اندر احادیث ملتی ہیں، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف جمیلہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات و کیفیات کو بیان کرتی ہیں، آپ ان کا مطالعہ کریں۔ اس کے اندر جادو والا بیان ہے، اور زندگی کے باریک ترین گوشے اور نفس کے خلجان میں پائی جانے والی جو چیزیں ہیں، اس کو بہترین طریقے سے بیان کرنا، معافی ضمیر کا اچھے طریقے سے اظہار کرنا، جادو والے بیان کے ذریعے سے آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ جو الفاظ ہیں، یہ اپنے معافی ضمیر کو اظہار کرنے کے اوپر بڑی بہترین اور فوقیت والی قدرت رکھتے ہیں۔ جب آپ کتب حدیث اور کتب سیرت کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو صاف ستھرے الفاظ ملیں گے، ہلکے الفاظ ہوں گے، اور گہرے اور نرم الفاظ کے ذریعے سے معافی ضمیر کو تعبیر کیا جائے گا۔ ایسے شاندار پیراگراف اور جملے ہوں گے کہ جو آپ کو خوشی سے، لذت سے، بھروسے سے، ایمان سے بھر دیں گے کہ آپ کو اس لغت کے فوقیت اور برتری ہونے کے بارے میں کامل اعتماد حاصل ہو جائے گا، اور آپ کو اس لغت کے پڑھنے پڑھانے کے اندر
اور اس کے اندر مزید وسعت اختیار کرنے میں اور مزید نئے سے نئے الفاظ استعمال کرنے میں مزید آپ کو رغبت پیدا ہو جائے گی۔